پس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وہی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔ فرمایا میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اس زمانے میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا اور نہ صرف تقوی اور طہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں تھے سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض وإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ یا وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اسے دہراتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیات ساری جو ہیں سورہ نمل کی ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے ہر جگہ ہر بات کہنے کے بعد کہ کیا کوئی معبود تمہارا ہے اور کوئی؟ اگر ہے تو لاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اس تخلیق کے بارے میں جو ذکر ہے آیت میں کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک پیدائش اولیٰ سے مراد قوموں کی تمکنت ہے، اور یعیدہ سے مراد غالب قوموں کے زوال کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کی اور بیداری کی روح پیدا کرنا ہے۔ یعنی اگر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اگر کسی قوم نے ترقی کی ہے تو الہی مدد کی اور تائید سے کی ہے، اور انحطاط کے بعد احیاء ثانیہ بھی، دوسری زندگی بھی اگر ان کو ملی ہے تو الہی تدبیروں کے متحد ہوئے، خود بخود نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ اور یہی توجہ مسلمانوں کو بھی دلائی گئی ہے اب بھی کہ تمہیں بھی غلبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، بس نہ کسی شدت پسند گروپ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی تلوار کے جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں غلبہ کا جو ہتھیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ دلائل اور براہین ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ دعاؤں سے ہونا ہے، اس لیے خالص ہو کر اس کے آگے جھکنا بھی ضروری ہے۔ بس اگر مسلمانوں نے اپنی پیدائش نو کے نظارے دیکھنے ہیں تو مسیح موعود کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور خالص ہو کر حاضر ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ تلواریں اٹھانے کی یا دہشت گردی کرنے کی۔ اور پھر اس بات کو دہرایا اس آیت میں کہ رزق جو آسمان اور زمین سے مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی مہیا فرما رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس سے ہی سب خیر مانگو۔ احمدیوں پر بھی یہ فرض ہے کہ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، بغیر خدا تعالیٰ کی مدد کے نہ مادی رزق مل سکتا ہے نہ روحانی رزق مل سکتا ہے۔ بعض احمدی بھی اس اصل کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اکثر، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس چیز کو اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پابندی کریں۔ جب دعا کے لیے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں تو بعض کے چہروں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے
کہ رسمی طور پر کہا جا رہا ہے، جب ان سے پوچھو کہ تم خود نماز پڑھتے ہو، دعاؤں کی طرف توجہ ہے، تو جواب نفی میں ہوتا ہے. تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے. ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا تارک ہو. بلکہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، مجھے ایک باپ بیٹے ملنے کے لیے آئے، تو باپ نے بیٹے کے سامنے ہی بیٹے کی شکایت کی کہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، اور کاروبار بڑا اچھا ہے، کاروبار کی طرف توجہ ہے، اور بیٹا بھی اپنے کاروبار کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا تھا. تو اسے میں نے کہا کہ یہ تو خدا تعالیٰ سے مذاق ہے، یہ باتیں بھی تم صرف رسماً کر رہے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ جو لوگ صرف کاروبار کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان سے مجھے ایک طرح کی کراہت آتی ہے. تو دنیاوی ترقی کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن صرف دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کا حق سب سے اول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے. کاروبار، اس کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کاروبار تمہارا اچھا چل گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں کاروبار تمہارا کامیاب کر دیا، وہ یقیناً اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس میں اس کشائش کو دور کر دے اور اپنے فضلوں کا ہاتھ جو ہے اٹھا لے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کا ہم تبھی حق ادا کر سکتے ہیں جب اس کو معبود حقیقی سمجھیں اور اس کے سامنے جھکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.